ہم دوستی کی بات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا دو دوست تھے، ایک عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف۔ دونوں مشرک تھے، دونوں بڑے سردار تھے، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو عقبہ جو تھا نا ان میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا سنتا تھا اور توجہ دیتا تھا اور آپ کا احترام کرتا تھا۔ تو اچھا، اس کی ایک اور اچھی عادت یہ تھی کہ یہ جب کسی سفر سے واپس آتا نا تو یہ سب علاقے والوں کی دعوت کرتا، سب جو معزز لوگوں کو بلاتا۔ تو ایسے ہی کسی سفر سے واپس آیا تو اس نے سب کی دعوت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے انوائٹ کیا۔ تو جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے نا تو آپ نے جا کر تشریف فرماؤ، اور آپ نے فرمایا کہ عقبہ، میں تب تک جو ہے تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ اچھا، اب یہ ان کے ہاں بڑا ہی بہت بری بات سمجھی جاتی تھی کہ مہمان ہمارے گھر آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی ہے، ہم اس کی خواہش کو پورا نہیں کر سکے اور وہ بغیر کھانا کھائے چلا گیا۔ تو اب یہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے کہا، خیر لوگوں نے بھی کہا کہ یار تم کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ابئی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو سب میں مشہور ہو گیا کہ ہاں عقبہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، واپس تشریف لیا۔ جب عقبہ جو ابئی جو تھا وہ اپنے سفر سے واپس آیا نا تو اس کو پتہ لگا، تو وہ اس سے اتنا سخت ناراض ہوا، اس نے کہا کہ تمہارے پر میری شکل دیکھنا حرام ہے۔ اور اس نے جو ہے نا وہ شرطیں لگا دیں کہ نعوذ باللہ بہت سخت باتیں کہیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، محمد کو جا کر اس طرح سے تم ان کے چہرے پر تھوکو، اور یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تب جا کر جو ہے میرے ساتھ دوستی باقی رہے گی، ورنہ ہماری دوستی ختم۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، خیر سوچا، فیصلہ کیا، اور فیصلہ اس نے یہ کیا بھی دوستی باقی رکھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اس نے جا کر آپ کی مطلب جو اس نے باتیں کہی تھیں وہی اس نے وہ ساری حرکتیں کیں، اور بہت سخت آپ کو تکلیف پہنچائی اس نے، اور اسلام جو ہے وہ چھوڑ دیا نا، ظاہری بات ہے، اسلام تو ویسے ہی جو ہے اس نے وہ نہیں ہوا تھا۔ تو خیر انجام کیا ہوا کہ یہ جو تھا نا، یہ عقبہ یہ بدر میں مارا گیا، اور ابئی جو ہے نا وہ احد میں مارا گیا۔ اچھا، اب اس بات کو نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑا یہ عقبہ کے بارے میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ، یعضو کہتے ہیں چبانا، عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ اچھا، عربوں کے ہاں یہ بات بولی جاتی تھی کہ بندہ بہت زیادہ پچھتاوے کے اندر ہے، بہت افسوس کے اندر ہے، تو اپنی انگلی چبا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک ایکسٹریم وہ ہوتا تھا کہ بھئی اتنا زیادہ اس کو پچھتاوا ہے، اتنا افسوس ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اس دن قیامت والے دن یہ جو آدمی ہے عقبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چبانے لگ جائے گا، مطلب انگلی نہیں، دونوں ہاتھوں کو چبانے لگ جائے گا، اور علی ید یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے افسوس، یا لیتنی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس، اے کاش کہ میں نے جو ہے نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کا ساتھ اختیار کیا ہوتا۔ اور دیکھیں دوستی کے بارے میں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، وہ جو فلاں جو تھا ابی بن خلف، کہ جس کی وجہ سے یہ بھی ہلاک ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دوستی سب کچھ نہیں ہوتی، دوستوں کو ہم نے بنانا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے بنانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن بندہ افسوس کے مارے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقبہ کا نام اس لیے بیان نہیں فرمایا کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہے نا، تو یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ والی بات ہر ایک کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے کہ جو بھی بندہ اپنے کسی دوست کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، یا کوئی قرآن پاک کو چھوڑ دے، تو اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ چبائے گا، افسوس کرے گا کہ ہائے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش کا افسوس کہ میں اس بندے کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کیا۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ والے دوست جو ہوں گے نا آپس میں ایک دوسرے کے بالکل دشمن بن جائیں گے۔